السلام علیکم. اس وقت میرے ساتھ ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب موجود ہیں اور ہم آج ایڈز کے حوالے سے ان سے بات کریں گے کیونکہ آج ایڈز کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ ایڈز کے حوالے سے ایڈز لا علاج ہے کیونکہ بہت سے خدشات لوگوں کے ہوتے ہیں. جب ایسی کوئی موذی مرض کسی کو لگ جاتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیٹس اٹ، اب میرا اینڈ ہو گیا ہے. عمران بھائی بہت اہم سوال کیا. یہ تمام سامعین و ناظرین کے لیے ہم اس کی وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آج الحمدللہ پوری دنیا میں عالمی ادارے صحت کے زیر نگرانی ہم ایڈز کا عالمی دن منا رہے ہیں اور عوام کو یہ آگاہی دے رہے ہیں. سب سے پہلی بات کہ ایڈز قابل علاج مرض ہے. دوسری بات کہ ایڈز کے مریضوں کو خدا را سٹگمیٹائز نہ کرے، سوشل سٹگما نہ بنائے، کیونکہ صرف جنسی لحاظ سے ہی ایڈز ایک سے دوسرے بندے کو نہیں لگتا، بلکہ دوسرے بھی بہت سارے ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے ایڈز ایک بندے سے دوسرے بندے تک منتقل ہو سکتا ہے. تیسری بات یہ کہ تمام ارباب اختیار، حکومتیں، عوام اور سوسائٹیز کو چاہیے، کمیونٹیز کو چاہیے، اس سال کا تھیم بھی یہی ہے کہ کمیونٹیز کو چاہیے کہ ان مریضوں کے ساتھ اس ایڈز کے خلاف جنگ جیتنے میں تعاون کریں. یہی ہمارا تھیم ہے اور اسی کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اکثر جو کہا جاتا ہے کہ ایڈز والے مرض سے دور رہیں، اس کے ساتھ کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا، اس کو کیموفلاج کر دیا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ دوسرا اہم بات کہ یعنی ایڈز پھیلتا کیسے ہے. میں اس سوال کو اس طرح لوں گا کہ یعنی ایڈز ایک بندے سے دوسرے بندے تک کیسے پھیلتا ہے. اب یہی تو دکھ والی بات ہے نا کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی مریض کو ایڈز ہو جائے تو لوگ اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، ان کو جاب سے ہٹا دیا جاتا ہے، معاشرے میں لوگ اس سے ہاتھ ملانے تک پسند نہیں فرماتے، گھر میں اپنے بیوی بچے اور بہن بھائی ماں باپ اور دوست رشتہ دار اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. آج جو عالمی دن منایا جا رہا ہے اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ ایڈز قابل علاج ہے اور یہ کوئی ہاتھ ملانے سے، اکٹھے کھانا کھانے سے یا گلے ملنے سے نہیں پھیلتا. اب کیسے پھیلتا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جب بھی ایڈز سے متاثرہ انسان کا خون کسی اور انسان کے خون سے ربط میں، تعلق میں آ جائیں تو ظاہری بات ہے وائرس اس متاثرہ مریض سے دوسرے انسان تک منتقل ہوگا. اب یہ خون کا انتقال کیسے ہوتے ہیں، اس کے مختلف طریقے ہیں. مثال کے طور پر سب سے پہلے طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی بھی انسان بیماری کی حالت ہے، ایکسیڈنٹ کی حالت ہے یا خون کی کمی کی حالت ہے تو اس کو خون کی بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت ہے. تو اس کو جب خون لگاتے ہیں تو الحمدللہ آج کل یہ معاملہ کافی حد تک کنٹرول ہو گیا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں جو ڈونیٹڈ بلڈ ہوتے ہیں اس کو پہلے سکرین کیا جاتا ہے. ہیپاٹائٹس بی کے لیے، ہیپاٹائٹس سی کے لیے اور HIV ایڈز کے لیے سکرین کیا جاتا ہے. تو یعنی صاف خون کا انتقال کی طرف بات چل رہی ہے اور آج کل اس طریقے سے ایڈز کا پھیلنے کے امکانات کافی کم ہے، لیکن پھر بھی چانس ہوتا ہے اور یہ ہمارے ہیلتھ کیئر پروفیشنل کی ذمہ داری ہے کہ اچھی طرح اطمینان کرے کہ کیا یہ خون ہیپاٹائٹس بی، سی اور HIV ایڈز سے سکرین ہو کے کلیئر ہے کہ نہیں ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب دوسرے طریقے کیا ہے؟ اب مثال کے طور پر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کا کوئی بھی آپریشن ہو رہا ہے، دانت نکلوا رہے ہیں، پیٹ کا، سینے کا، دل کا آپریشن ہو رہا ہے، آرتھوپیڈک کی سرجری ہو رہی ہے، گائنی کی کوئی سرجری ہو رہی ہے، اس دوران اگر ایڈز سے متاثرہ مریض پہ جو آلات، سرجیکل انسٹرومنٹس، جراحی کے آلات استعمال ہوئے، اگر وہی آلات کسی اور مریض پہ استعمال کیے جائے تو اس طرح سے بھی چونکہ خون سے خون تک ربط ہو جائے گا تو ایڈز پھیل سکتا ہے. آپ باربر شاپ پہ جاتے ہو، ہیئر کٹنگ سیلون پہ جاتے ہو، وہاں پہ اگر ان کا اس طرح اگر ان کے اوزار کسی ایڈز زدہ مریض پہ استعمال ہوئے تھے اور وہ کسی دوسرے مریض پہ استعمال کر دیتے ہیں تو اس طریقے سے بھی چونکہ کٹ لگتے ہیں، خون بہتا ہے تو خون سے خون کا ربط ہو جاتا ہے اور ایڈز پھیلتا ہے. کسی خاتون کو ایڈز ہے اور وہ حاملہ ہو کے اس کے بچے پیدا ہو جائے تو یعنی ماں سے بچے کی طرف بھی ایڈز منتقل ہو سکتا ہے، لیکن چانس بہت کم ہے، بہت کم ہے.
اور پھر آخری بات جس کو پوری دنیا لے کے پھر رہی ہے کہ یعنی جنسی طریقوں سے جنسی ملاپ سے ایڈز پھیلتا ہے، تو اس سلسلے میں بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بالکل درست ہے، لیکن صرف یہ واحد طریقہ نہیں ہے جس سے ایڈز پھیلتا ہے، یہ باقی بھی دوسرے طریقے. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ علاقوں میں ایک ہی انجیکشن سے 2-3 مریضوں کو دوائیاں لگاتے ہیں. اب اگر وہ انجیکشن پہلے جس مریض پہ لگا ہوا تھا وہ ایڈز سے متاثر ہو تو دوسرے جس کو لگائیں گے اس کو بھی ایڈز ہونے کا خدشہ ہے. تو ان چیزوں کا ہمیں بہت خیال رکھنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ نے تفصیلاً بتایا کہ ایڈز پھیلتی کیسے ہے، کن وجوہات کی وجہ پہ سب کچھ ہوتا ہے. اب پریونشن بتا دیں کہ اس سے بچا کیسے جائے. ہاں جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں وہ تو روزمرہ کی زندگی میں شامل ہیں، ان سے بچنا کیسے اب؟ جی عمران، بہت اہم سوال ہے اور بہت اہم معلومات ہے جو ہم سامعین اور ناظرین کو دینا چاہ رہے ہیں کہ کیسے ہم بچیں، اس موذی مرض سے کیسے بچیں. اس کا طریقہ یہ ہے، بہت آسان ہے. مثال کے طور پر جب ہمیں معلوم ہے کہ اگر خون ایڈز کے وائرس سے آلودہ ہو تو دوسرے انسان تک یعنی اسکرین شدہ خون کا بلڈ ٹرانسفیوژن کرے. ایک طریقہ یہ ہو گیا. جب ہم باربر شاپ پہ چلے جائیں، ہیئر کٹنگ سیلون میں چلے جائیں، تو ہم اپنے لیے اپنا ایک شیونگ کٹ بنا لیں جس میں ہمارے اپنے یعنی انسٹرومنٹ، ہیئر کٹنگ مشین اور بلیڈ اور ریزرز اور کنگھی وغیرہ، کپڑا، ساری چیزیں موجود ہوں. تو ہم جب اس کے ساتھ جائیں گے اور اپنی چیزیں اپنے اوپر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس طرح ہم محفوظ ہو جائیں گے. تیسری بات کہ اگر ہم کہیں پہ بھی کسی بھی انسان کا کوئی آپریشن ہو رہے تو سب سے پہلے ہماری ہیلتھ کیئر پروفیشنل کی ذمہ داری ہے کہ وہ سرجیکل انسٹرومنٹ یعنی جراحی کے آلات کو اچھی طرح انشور کر دیں کہ یہ ایڈز سے پاک ہے. دوسری بات یہ کہ اگر کبھی بھی ہم میں سے کسی بھی انسان کا کوئی آپریشن ہو رہا ہے تو سب سے پہلی ذمہ داری ہمارے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کی ہے کہ وہ یہ بات انشور کریں کہ یہ انسٹرومنٹس کسی ایڈز سے متاثرہ مریض پہ استعمال نہیں ہوئے. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات، جو مریض ہے وہ بھی ہیلتھ کیئر فیسلٹیز سے اور پروفیشنل سے ریکویسٹ کریں کہ سر بے شک ہمارا پیسہ خرچ ہو جائے لیکن ہم کلین کٹ انسٹرومنٹ سے، جراحی کے آلات سے اپنا آپریشن کرانا چاہ رہے ہیں. مثال کے طور پر سادی سی مثال یہ، جیسے دانت، بہت سارے لوگ دانت نکل آتے ہیں، ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں، تو اگر وہ آلات صاف نہ ہو اور وہ کسی ایڈز سے متاثرہ مریض پہ استعمال ہوئے اور اس مریض کے اوپر بھی استعمال ہوئے تو ایڈز منتقل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مزید یہ ہے کہ ہم گائنی کے بڑے سارے آپریشن ہیں، بہت سارے ہیں، اس میں بھی ہم ان کو ریکویسٹ کر لیں، ہیلتھ کیئر پروفیشنل بھی خیال رکھیں اور عوام بھی ریکویسٹ کریں کہ صاف ستھرے اوزار استعمال کریں. ڈاکٹر صاحب، ایڈز کے مریضوں سے جو عام عوام جو ہیں وہ ان سے نفرت کرتے ہیں، یعنی ان کو ایک جگہ پر رکھ کے ان سے کہتے ہیں اسے ملنا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے. تو کیا عوامی سطح پر یا حکومتی سطح پر کوئی ان کو آگاہی کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے؟ جی عمران بھائی، یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم اپنے عوام کو بتا دیں کہ الحمدللہ پوری دنیا میں حکومتی سطح پر بھی اور عوامی سطح پر بھی بڑے اچھے انتظامات ہیں. مثال کے طور پر ہمارے ملک میں تقریباً 15 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہوا میں جانتا ہوں کہ نئی زندگی کے نام پر ایک پروگرام حکومتی سطح پہ چل رہے ہیں اور سرکاری اسپتالوں میں ایڈز کے مریضوں کے لیے مکمل مفت دوائیاں، تمام ٹیسٹ، علاج، معالجہ، حتیٰ کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ جاب کے لیے بھی ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور ان کے گھر کے باقی افراد کا بھی وہ ٹیسٹ کرتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ان میں سے بھی پازیٹیو آ جائیں تو اپنے پاس رجسٹرڈ کر کے ان کو بھی مفت دوائیاں، مفت ٹیسٹ دیتے ہیں. اور پوری دنیا میں مختلف NGOs بھی ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کو جاب پہ لگاتے ہیں، ان کو علاج معالجے میں تعاون فراہم کرتے ہیں، اور عالمی ادارہ صحت بھی پوری دنیا میں کام کر رہی ہے، تمام ممالک میں کام ہو رہا ہے اس کے اوپر، اور انشاءاللہ ہمیں اچھی امید ہے کہ انشاءاللہ ان قریب اس پر ہم قابو پا لیں گے. اور آخری بات یہ کہ جب ہم اللہ، رسول اور قرآن پہ عمل کریں گے، جنسی بے رحم روی سے بچیں گے اور محفوظ ازدواجی تعلقات قرآن و سنت کی روشنی میں رکھیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی ایڈز ہمیں نہیں ہوگا.
اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ صحت اور تندرستی نصیب فرمائے. آمین. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی انفارمیشن دی ہے ایڈس کے حوالے سے. ہمارے سامعین کو, ہمارے دیکھنے والوں کو اس سے بہت فائدہ ہوگا, اور یہ بھی صدقہ جاریہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں یہ انفارمیشن جائے گی فائدہ ہی ہوگا. سر بہت شکریہ. آپ میڈیا کے لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ جو اس طرح کے اہم بیماریوں پہ چھوٹے چھوٹے پروگرام کرتے ہیں, اور میرے خیال میں جب یہ پیغام سپریڈ ہوگا سوشل میڈیا پہ, لوگوں تک پہنچے گا, تو انشاءاللہ کسی کو فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. آمین سر. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے. بہت بہت جزاک اللہ. تھینک یو.